اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیر علی کو اللہ نے بہت ہی زیادہ صفاتوں کمالات سے نوازا تھا۔ اللہ نے میرے پیر علی کو غیر معمولی فہم و فراست سے نوازا تھا۔ بھلا علی فہم و فراست والا کیوں نہ ہوتا جب میرے نبی نے علی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے علی کو دعا دی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ان اللہ سیادی قلبک وَيَشْرَحُ صَدْرَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جا علی میں تجھے یمن کا قاضی بنا کے بھیج رہا ہوں اور میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ میں محمد تجھے دعائیں دے کے روانہ کر رہا ہوں۔ اللہ تیرے سینے کو کھول دے گا، اللہ تیری زبان کو ثابت قدم رکھے گا۔ تیرے سامنے دنیا جہان کا کوئی بھی فیصلہ آئے گا، کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو منٹوں میں حل کر دے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میرے سامنے جو بھی فیصلہ تھا میں منٹوں میں اسے حل کر دیا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی جب کسی موقع پہ حیران و پریشان ہو جاتی تو اس کی نگاہ انتخاب بھی علی پہ پڑتی تھی۔ ایک مرتبہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں او فاروق میں فتنے سے پیار کرتا ہوں، اللہ اکبر، میں فتنے سے پیار کرتا ہوں، اور دوسری بات میں حق کو ناپسند سمجھتا ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ جس چیز کی تخلیق نہیں ہوئی، جو چیز پیدا ہی نہیں ہوئی میں اسے مانتا بھی ہوں، اس کو پیار بھی کرتا ہوں۔ اللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہونے لگے، حذیفہ صحابی رسول ہو کے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ حذیفہ صحابی رسول ہے، کہتا ہے میں فتنے کو مانتا ہوں، میں فتنے سے پیار کرتا ہوں، اور میں حق کو ناپسند سمجھتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہے، پریشان ہے، اتنے میں پیر علی تشریف لاتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے یہ باتیں رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آج صحابی رسول حذیفہ آیا تھا اور حذیفہ نے یہ باتیں کہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی بات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میرے پیر فاروق پہلی بات رکھتے ہیں، اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حذیفہ کہہ کے گیا ہے کہ میں فتنے سے پیار کرتا ہوں، میں فتنے سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیر علی فرمانے لگے تو کیا ہے، ٹھیک کہا ہے نا، کون ہے جو فتنے سے پیار نہیں کرتا؟ اللہ۔ فاروق حیران، علی نے قرآن کی آیت پڑھ دی، علی فرمانے لگے قرآن کہتا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو علی فرمانے لگے اللہ نے فتنہ مال اور اولاد کو کہا ہے، کون ہے جو مال اور اولاد سے پیار نہیں کرتا؟ تو اس نے ٹھیک کہا نا، میں فتنہ سے پیار کرتا ہوں۔ اور اس نے دوسری بات کی تھی کہ میں حق کو ناپسند سمجھتا ہوں۔ علی فرمانے لگے یہ بات بھی اس نے ٹھیک کی ہے، قرآن موت کو حق کہہ رہا ہے، ان ھذا لہو حق الیقین۔ فرمایا کون ہے جو موت کو پسند کرتا ہے؟ اس نے یہ بات بھی ٹھیک کی ہے کہ میں حق کو ناپسند، حق سے مراد اس کی موت تھی، اور فتنہ سے مراد اس کی کیا تھی؟ مال اور اولاد۔ اور تیسری بات اس نے کی جس چیز کی تخلیق ہی نہیں ہوئی میں اسے مانتا ہوں۔ فرمایا وہ کلام اللہ ہے، وہ قرآن مجید ہے، اس لیے کہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔
اور کلام متکلم کی صفت ہوا کرتی ہے، اس کی تخلیق نہیں ہوئی، وہ اللہ کی صفت ہے۔ فاروق حیران ہوئے، واقعی علی علی ہے جسے میرے نبی نے دعائیں دے کے یمن روانہ کیا تھا۔ ایسے عجیب عجیب باتیں اور اس کا ایسا حل نکال دیا کہ دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔